اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے تم اپنے گناہوں کو نہ دیکھنا بلکہ میری رحمت کو دیکھنا، اتنے زیادہ تمہارے گناہ ہوں گے اس سے کئی گنا زیادہ میری رحمت پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اپنے بندوں سے کہ اے میرے بندوں اگر تم سے غلطیاں ہو گئیں، تم سے خامیاں ہو گئیں، تم نے گناہ کر بیٹھے تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ تم میری بارگاہ میں آؤ تو صحیح، تم میری بارگاہ میں جھکو تو صحیح، تم میری بارگاہ میں مجھ سے گڑ گڑاؤ تو صحیح، تمہارے گناہ یہاں تک کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے میں تمہیں معاف فرما دوں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت ہم پر کس قدر مہربان ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم پر کس قدر مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ میں قرآن کے ذریعے آپ کو بتاتا چلوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا لیکن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا لیکن رحمت للعالمین نہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو پیدا فرمایا لیکن وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا لیکن وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک کہ دنیا میں 1,00,000 مویشیاں 2,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا فانی میں پیدا فرمایا اور سب کی امتوں پر ان کے نبیوں کو بھیجتا رہا لیکن کسی نبی کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نہ فرمایا، رحمت للعالمین بنا کر نہ بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم پر اس طرح ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے، نبی کی امت والے اور نبی کی امتیوں پر اس قدر مہربان ہے کہ اپنے رسول کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا اور فرما دیا کہ اے میرے بندو جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو تو میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا مانگنا، میں تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دوں گا۔ برادران ملت اسلامیہ آؤ میں آپ کو ایک حدیث مقدسہ سناتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے فرماتا ہے کہ اے میرے رسول یہ بھی جان لو، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے اے رسول یہ بات جان لو، اپنے امتیوں کو بتا دینا، شیطان ایک مرتبہ میری بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا اے میرے رب قدیر، اے میرے پاک پروردگار عالم، تو میرا رب ہے، تو میرا رحیم ہے، لیکن میں تجھ سے نافرمانیوں کی وجہ سے شیطان تو بن گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عرض کرتا ہے اے میرے رب قدیر جب تک تیرے بندوں میں جان باقی رہے گی تب تک میں ان سے گناہ کرواتا رہوں گا۔ وہ شیطان عرض کرتا ہے اے میرے رب قدیر جب تک تیرا بندہ دنیا فانی میں زندہ رہے گا تب تک میں ان سے گناہ کرواتا رہوں گا، عبادتوں سے دور کرتا رہوں گا، نمازوں سے دور کرتا رہوں گا، نمازوں کی پابندیاں ان سے دور کر دوں گا، مسجدوں کی محبت ان کے دلوں سے نکال دوں گا۔ وہ شیطان عرض کرتا ہے اے میرے پاک پروردگار عالم علماء کرام کی محبت ان کے دلوں سے نکال دوں گا۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شیطان کی بات کو سنتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے شیطان جب تک تو مجھے میری عزت و جلال اور بلندی کی قسم تو میرے بندوں کو بہکاتا رہے گا، میں اسے بخشتا رہوں گا جب تک وہ سچی توبہ میری بارگاہ میں کرتے رہیں گے۔ اے میرے مسلمان مومن بھائیوں، اس بات کو سمجھو اور اس بات پر عمل کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر ہم پر مہربان ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھی ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، ہم توبہ نہیں کرتے پھر بھی ہمیں رزق پہنچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اپنے بندوں پر رحم کرنے والا
والا ہے، اپنے بندوں پر 90 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور جو شخص اپنے بندوں پر اتنا زیادہ کریم ہو، اتنا زیادہ رحیم ہو، سوچو ذرا وہ اپنے بندوں کے لیے برا کیسے کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنی رب کی ربوبیت کو پہچانیں، اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، گناہوں سے توبہ کریں۔ انشاءاللہ میں بار بار کہتا ہوں اور پھر اس محفل میلاد مصطفیٰ میں کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر ہم سچی توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دنیا و آخرت کو ایسے سنوار دے گا، ہمارے گناہوں کو ایسے مٹا دے گا جیسے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ آؤ میں آپ کو آخری حدیث مقدسہ سناتا چلوں، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام پڑھا جائے گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں تشریف فرماتے، ایک شخص دوڑ کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، فداک امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کی ذات مبارکہ پر قربان ہوں، یا رسول اللہ مجھے خبر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے 90 ماہوں سے زیادہ محبت فرماتا ہے، یہاں تک کہ اتنا رحیم ہے، اتنا رحم فرماتا ہے کہ اگر بندہ رات کو گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کا دروازہ صبح تک اس کے لیے کھلا رہتا ہے، اور اگر رات کے صبح میں گناہ کرتا ہے تو شام تک دروازہ کھلا رہتا ہے۔ یعنی ہم اس کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، یہ نہ سوچیں کہ ہم نے گناہ کر لیے تو اللہ رب العزت ہمیں معاف نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والے کو عبادت کرنے والے سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ بے شک 5 وقت کا نمازی ہو، حاجی ہو، دین کا غازی ہو، اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسے پسند فرماتا ہے؟ جو گنہگار ہے، خطا کار ہے، بدکار ہے، مکار ہے، زانی ہے، اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت گزار شخص سے زیادہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ اس لیے میرے مومن بھائیوں یاد رکھو کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، اس لیے جو ہم سے گناہ ہو گئے، جو خطا ہو گئے اسے چھوڑو اور ان کی ایسی توبہ کرو جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دوبارہ ان گناہوں کی طرف رجوع نہ کرو۔ انشاءاللہ ہماری آخرت اور ہماری دنیا ایسی سنور جائے گی، ایسی سنور جائے گی کہ پوری دنیا ہمارے قدموں میں پڑی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو ہم نے اصلاح کی ہے حدیث مقدسہ اور قرآن آیت کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمامی مسلمانوں کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمامی مسلمانوں کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام۔